بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواتین کے لیے اپنے شوہر کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ۔ دیکھیے میری بہنوں، ایک انتہائی لطیف نکتہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس کی طرف عام طور پر ہماری مسلمان بہنوں کی توجہ اس درجہ کی نہیں ہو پاتی جس درجہ کی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے وجود اور اپنی زینت سے اپنی طرف مائل کرنے میں ان کی پیش رفت صفر یا اس کی بالکل قریب یا پھر بالکل نہ ہونے کے برابر رہتی ہے۔ جس کا ادنا سے ادنا یا بھاری سے بھاری نقصان کچھ بھی کہہ لیں پھر یہی عورتیں اٹھاتی ہیں۔ یہ مسلمان عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کا لباس اور ان کے شوہر کو ان کا لباس کہا ہے، وہ کس وجہ سے اس پر غور نہیں کرتی۔ لباس کا ایک اہم مقصد آپ جانتی ہیں کہ ستر پوشی ہے، ایک دوسرا اہم مقصد زینت ہے۔ تو جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ عورتیں بھی خود کو اپنے شوہروں کے لیے مزین کر کے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا کے ان کا لباس بن کر ان کو اپنی محبت والی آغوش میں لے کر شوہر کے جائز ارمان اور تمنائیں اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ جیسے لباس اور پہناوے کے اندر آپ کا سب کچھ چھپا ہوتا ہے اور اوپر لوگوں کے سامنے ڈھکا ہوا رہتا ہے، اسی طرح دنیا والوں کے سامنے شوہر کی عفت اور عصمت محفوظ رہتی ہے اور بیوی سے وہ جائز طریقے پر خوب کھیلتا ہے۔ تو جب بیوی ہی اس مقصد کو پورا ہونے میں ذریعہ نہ بنے، گھر میں شوہر کے سامنے ایسی میلی کچیلی رہے کہ شوہر کا اس کی طرف دل نہ جائے اور پھر اپنی نگاہیں جگہ جگہ نہ بھٹکائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ نہ کرے نگاہوں کے زہریلے تیر کا اثر اس پر اثر دکھائے۔ تو کیا اس سارے دکھ کا مداوع یہ نہیں کہ بیویاں ہی ایسی اچھی حالت میں رہیں کہ شوہر کی نگاہ کا مرکز و محور وہی بن جائیں؟ پھر بیوٹی پارلر پر مصنوعی دنیا سے بناوٹی حسن کی جھوٹی چمک اور اس کی اندھیری شعائیں جن کی نحوست سے دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھرنے والیوں کی طرف آپ کے شوہر کی نگاہ اور قلبی توجہ جائے گی ہی نہیں۔ تو مسلمان بہنوں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی ذات، رویہ اور اپنا وجود، اپنا لباس اور جائز بناؤ سنگھار ایسا مناسب رکھیں کہ شوہر کی نگاہ و دل کی دنیا میں آپ ہی راج کریں، ورنہ بغیر اس کے اپنے سے نفرت دلا کر آپ خود سے دوری کے بیج بو رہی ہیں۔ یہ دانش مندی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی شائستگی کی توجہ اور زینت شوہر کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ آپ کی طرف شوہر کو مائل کر دے گی، نہ صرف یہ کہ آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں دور کر دے گی، بلکہ بہت سی عورتوں کی طرف سے جو مجھے ڈیلی یہ سوالات آتے ہیں اور یہ شکایات آتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری طرف توجہ نہیں دیتا، میری کچھ نہیں مانتا، میری نہیں سنتا، ساس نند کی پڑھائی ہوئی پٹی پر وہ حرف بہ حرف چلتا ہے، بچوں کو پیار نہیں کرتا، گھر آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے۔ ان سب کا علاج اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ جو بھی گھر میں اللہ نے مقدر کیا ہے اس سے بناؤ سنگھار کے ساتھ خود کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جیسے بھی آپ کو شخصیت اور صورت عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے جائز بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے لگیں گی اور آپ
جب شوہر کی مطلوبہ اور محبوبہ بن جائیں گی تو یہ آپ کی ساری شکایات، ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. پھر آپ کی بات بھی مانی جائے گی، آپ کے بڑے بڑے عیوب پر بھی پردہ ڈال دیا جائے گا، آپ کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اس لیے اب آپ ان کی محبوبہ ہیں. اب دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی اس کی نگاہوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی. ورنہ، جی ہاں ورنہ، یاد رکھیے، اگر دفتر میں یا اسکول کمپنی میں کوئی عورت محبت سے صرف یہ پوچھ لیتی ہے، سر آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یاد رکھیے، محبت بھرا یہ سوال شادی شدہ مرد کے دل کو موم کرنے کے لیے اور اس کو بہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور شوہر کا گناہوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یا پھر سٹاپ پر کھڑی کوئی مصنوعی خوبصورتی کا لباس پہنے ہوئے کسی سواری کے انتظار میں کھڑے کھڑے اکثر خواتین ایسا سوار ڈھونڈ لیتی ہیں جو ہمیشہ اس کو لے جائے اور لے آئے، اور پھر یہ جھوٹی بناوٹ اور جھوٹی محبت والی چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے اور وہ روز روز کی بیجا فرمائش اور بات بے بات جھگڑے ہونے کی وجہ سے مرد یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خامخواہ میں نے دوسری شادی کر لی یا نعوذ باللہ گناہ کی زندگی میں مبتلا ہو گیا. ہمیں یہ بات بہت ہی یقین کے ساتھ اور ہزاروں لوگوں کے تجربے کے بعد آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیوی کا گھر میں صاف ستھرا نہ رہنا، اپنے آپ کو شوہر کے لیے نہ سجانا، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شوہر کی نگاہ میں خوبصورت نہ بنانا، اس کو خوبصورت اداؤں سے اپنی طرف مائل نہ کرنا، دونوں میاں بیوی کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اور کوشش کریں کہ شوہر جب بھی آپ کو دیکھے آپ ان کو دلہن ہی معلوم ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت ساری پریشانیاں، بہت سی جائز شکایتیں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ساری مسلمان بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اب آپ کے لیے چند مشہور ویڈیوز بنائیں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ایسا مواد اور ایسی چیزیں لے کر آئیں گے جس کے تھرو آپ اپنے خامند کے دل پر اور اپنی اولاد کے دل کے اوپر اپنی محبت کا سکہ جما سکیں گی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بہنوں سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ خواتین تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اپنے ٹوٹتے بکھرتے گھروں کو سمیٹ کر ایک اچھی زندگی گزاریں اور اپنے خامند کے ساتھ اسلامی قاعدے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ گناہوں کو تڑپتی ہوئی آنکھیں گناہوں کو چھوڑ کر عفت اور اصل بیوی کی طلبگار ہو جائیں. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.